چوری کر کے نکال کے لوگوں کو دھوکہ دہی سے کسی کو کچھ پیسے دے کے کنفرم کر دیے کہ 328 ہیں. ان میں سے جو ان کا ایک شاگرد ہے جو آپریشن کرتا تھا وہ ایک موٹر مکینک ہے جو یہ آپریشن کر رہا تھا. اینستھیزیا والا بھی جو ہے وہ بھی وہی موٹر مکینک ہی دیتا تھا. یہ آپریٹ کر رہے تھے لاہور میں، ٹیکسلا میں اور آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں یہ جا کے زیادہ آپریٹ اس لیے کر رہے تھے بیکاز آزاد کشمیر میں کوئی لا نہیں ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا، تو وہاں پہ لیگلی ان کے لیے فائدہ ہوتا تھا کور کرنے کا. تو یہ ٹوٹل جو لوگ ہیں، یہ پریزنٹیشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ. اس میں یہ ڈاکٹر فواد ہے جو مین ان کا سرگنا. اس سے بہت زیادہ یہ ٹرانسپلانٹ اور یہ لیگل آپریشن ہوں گے. یہ تو وہ ہیں جو کنفرم ہو گئے ہیں، جو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ چل گیا ہے، سارا کچھ ہے. پورا گینگ ہے، یہ لوگوں کو گھیرتا ہے، ہاسپٹل میں گھیرتا ہے. ہمارے پاس یہ انیشلی انفارمیشن یہ ہوئی کہ جنا ہاسپٹل میں ایک بندہ تھا جس کو یہ ورگلا کے لے گئے اور کہا کہ ہم آپ کا پرائیویٹلی آپریشن کرتے ہیں. اس سے انہوں نے پیسے لے بھی لیے اور کڈنی بھی نکال لی. جب وہ 2 ماہ بعد واپس گیا ڈاکٹروں کے پاس، انہوں نے کہا تمہاری تو ایک کڈنی نہیں ہے. تو جب وہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے اب یہاں تک پہنچی ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر فواد آج کے دن تک 5 دفعہ پہلے اریسٹ ہو چکا ہوا ہے اور 5 دفعہ اریسٹ ہو کے وہ یہ باہر نکل آتا ہے اور پھر اسی طرح کا کام دوبارہ شروع کر دیتا ہے. تو اب یہ پورا گروپ جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں 8 لوگوں کا، یہ سارے کے سارے اریسٹ ہو چکے ہیں. 328 لوگ جن کی کڈنیاں نکلی ہیں یا جس کو انہوں نے ورگلا کے نکالی ہیں یا خریدی ہیں، سارا کچھ کیا، ان سب کا ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا ہے. اب ہم چیف سیکرٹری صاحب کو اور باقی لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ٹرائل کیسے کرنا ہے، کون سے لاز ہیں جن کے تحت ہم ان کو کر سکتے ہیں. لاہور پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے، دن رات اس پہ کام کیا ہے. یہ بڑا مشکل کیس تھا، پورا کا پورا گینگ ٹریس کرنا. اس کے بعد جہاں پہ آپریشن تھیٹرز میں جا کے گھروں میں، پرائیویٹ گھروں میں جا کے یہ آپریشن کرتے تھے سارے کے سارے، اور وہاں پہ یہ لوگوں کو لے جاتے تھے اور وہیں پہ رکھتے تھے اور وہیں سے. اچھا، جو ان کا 30 لاکھ ریٹ تھا جو کڈنی ٹرانسپلانٹ پاکستانی کراتا تھا، ان کے باہر کے بھی پیشنٹ تھے. یہ موٹر مکینک کے اور اس ڈاکٹر کے اور اس سارے گروپ کے باہر کے پیشنٹ تھے. اس سے 1 کروڑ روپیہ لیتے تھے اور 1 کروڑ روپیہ لے کے یہ وہ آپریشن کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ پوری ٹیم نے اور لاہور پولیس نے خاص طور پہ اس کے اوپر دن رات کام کیا اور اریسٹ ہو گئے. آگے چیف سیکرٹری صاحب کی ٹیم ایک ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ لیگلی اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، تاکہ یہ 5ویں کے بعد جب 6ٹھی دفعہ اریسٹ ہوئے ہیں تو اب یہ 7واں موقع نہ آئے. تو ہماری پوری کوشش ہوگی پروسیکیوشن بڑی بہترین طریقے سے کرائیں. اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو FIA کو ہینڈ اوور کر دیں گے کیس، لیکن اس کو ہم تھوڑے دنوں میں ڈیسائیڈ کر لیں. یہ تو بہت بڑی کارروائی ہے جو آپ کی حکومت نے کی ہے، اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور پولیس نے جس طرح اس بندے کو پکڑا ہے یہ ایک مثال ہے. لیکن بتاتا چلوں کہ یہ 2006 سے یہ بندہ کام کر رہا تھا ڈاکٹر فواد، اور ہر بار چھوٹ جاتا تھا. لیکن مجھے یہ امید ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اب یہ ملزم جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا اور نہ باہر یہ آ سکتا ہے. لیکن اس کے جیسے بہت سے ابھی بھی ایسے افراد ہیں جو مختلف صورتوں میں مریضوں کو گلا پھسلا کر ان کے جو اعضاء ہیں ان کو دیکھتے ہیں آگے. تو یہ زیادہ تر جنوبی پنجاب والی سائڈ جو ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کیونکہ سادہ لوگ ہیں. تو آپ اس کو مزید اس پہ کیا ایکشن کریں گے جو باقی چھپے ہوئے لوگ ہیں؟ دیکھیں، اس پہ ہمارا ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، جس طرح ایکٹیو ہونے کا حق ہے. پولیس کا کام بھی ہے، پولیس بھی کرے گی، لیکن ہماری پورا فوکس ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے اگر کوئی اور بھی گینگز چل رہے ہیں تو ان کو بالکل ٹریک کریں اور ان کو ہم انجام تک پہنچائیں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 6-7 دفعہ یہ اریسٹ ہو چکا ہے اور ماضی میں بھی حکومتیں نہیں ہیں، کیونکہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کام آپ کر رہے ہیں کہ جو ماضی کے اندر بھی اگنور کیے گئے ہیں.
اور اس دفعہ آپ نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا بندہ تھا، اس نے جیسے آپ نے فرمایا کہ 328 لوگوں کو جو نکال چکا ہے، تو اس طرح گینگ پکڑا کیسے گیا تھا؟ یہ ایک پرائیویٹلی انفارمیشن آئی تھی جہاں سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی، ہمارے تک پہنچی، ہم نے یہ CCPO لاہور کو ٹاسک دیا تھا اور یہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے جس پہ یہ کام کرے، اور ان کی ٹیم پوری جو بیٹھی ہوئی ہے، DIG صاحب SSP انہوں نے دن رات کام کیا تو، اور سارے کے سارے لوگ پکڑے۔ اس سے قبل جو تھی وہ FIA بھی بڑی متحرک تھی ان کیسز کے اوپر جو ٹرانسپلانٹ کے ایشوز تھے، کوئی قانون سازی، کوئی ایسی چیز؟ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے لوگ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ان ملکوں کے لیے چل رہے ہوتے ہیں، PKI، ہوٹا، یہ سارے لوگ ایکشن اس کے اوپر کرتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ آن ادر سائڈ کوئی ایسی چیز کرنے جا رہی ہے تاکہ یہ جو غیر قانونی گردوں کی خرید و فروخت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے یا تو بین کر دیا جائے یا کوئی لیگل ایسا وے نکالا جائے کہ مریضوں کی جان بھی بچ سکے؟ آئی تھنک لا موجود ہے اور ہمارے پاس لا بنانے کی گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ ضرور مقصد ہے کہ ہم اگر اس طرح کے اور بھی گینگ ہیں ان کو ضرور ہم پکڑیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا جن کو یہ ضرورت پڑتی ہے جنہوں نے گردے کا ٹرانسپلانٹ کروانا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کسی ہسپتال یا کلینک کا رخ کرتے ہیں، تو کیا کوئی سرکاری ہسپتالوں میں بھی اس طرح کا کوئی ان کا سہولت کار ہے؟ اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر اس طرح کے ایڈز ہیں سرکاری، آپ مائک آن سر اس میں اس طرح ہے کہ بہت ساری لیبس ہیں، انٹروڈکشن کروا دیں اپنا۔ اگر آپ اس میں تھوڑے بہت تو میرے خیال میں ریفر ہوتے تھے لوگ، اس میں ہوتے ٹیسٹ کی حد تک ہوتا تھا، اور سوشل میڈیا پر بھی اس طرح کے ایڈز وغیرہ شو ہوتے رہتے، تو FIA دیکھیں FIA کا کام بھی ہے، ابھی میری کل IG پنجاب سے بات ہوئی ہے، سائبر کا کچھ لا اب ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پولیس اسٹیشن ڈیولپ کریں تاکہ پبلک کو سائبر ونگ والی سائٹ سے بھی ریلیف دیں، لیکن جو لنکڈ ہیں لوگ اس گینگ کے وہ سارے اریسٹ ہو چکے ہیں، ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں سے ان کو ہیلپ ملتی تھی، وہ سارے لوگ اریسٹ ہو گئے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپلانٹ یہ اس وقت باقاعدہ ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے کوٹا ہیومن آرگنس کی، نارملی جن لوگوں کی کڈنی خراب ہوتی ہے کوٹا انہیں ایک لمبی چوڑی رجسٹریشن میں ڈال دیتا ہے، لمبے چوڑے پروسیس میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں، لوگوں کے بچوں کی کڈنی خراب ہوئی، انہوں نے ڈونیشن کے لیے کہیں سے کڈنی ارینج کی، کوٹا نے ایک لمبے پروسیس میں ڈال دیا۔ تو یہ جو اب ایک آدمی پورا انلیگل کام کر رہا ہے، اس کے حوالے سے کوئی چیز تو آپ کو بے شک آپ کا وہ جورسڈکشن میں نہیں آتا رجسٹریشن، لیکن کم از کم کچھ تو کرنا پڑے گا نا کہ اتنی دیکھیں ایک لا پہلی حکومتیں پہلی حکومتیں بنا چکی ہوئی ہیں، لا ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور اس ٹائم ہمارے پاس کوئی لا کو اس کو کرنے کی گنجائش نہیں۔ مجھے خود فرسٹ ہینڈ نالج بھی ہے کہ ہاں وہاں پہ جو باڈی بنی ہوئی ہے اس میں لوگوں کو خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب وہ خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے بعد لوگ لیفٹ رائٹ بھی دیکھتے ہیں، لوگ باہر بھی جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں ون ونڈو آپریشن اور بہت اسٹریٹ فارورڈ کرنا چاہیے، ہم پھر بھی چیک کر لیں گے کہ ہم سے کیا ممکن ہے اور ہم اس میں کیا چینجز کر سکتے ہیں، اگر ممکن ہوئی تو ہم ضرور کریں گے۔